قوسین کی طرح جو سفر مصطفیٰ کا ہے، سبحان اللہ، قوسین کی طرح جو سفر مصطفیٰ کا ہے، قوسین کی طرح جو سفر مصطفیٰ کا ہے، قوسین کی طرح جو سفر مصطفیٰ کا ہے، سبحان اللہ، محبوب سے ملے ارادہ خدا سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبوب سے ملے ارادہ خدا کا ہے، اور پہنچی وہاں کے قدم جس جگہ کبھی نہیں ملائکہ کا گزرنا ہوا کہے، نہیں ملائکہ کا گزرنا ہوا کہے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی طرف بڑے ہیں تو خدا نے کہا کہ یا رسول اللہ اپنی نالین سمیت آ جائیے، سبحان اللہ، بے شک ایسا ہی بلا۔ اب شیر سماعت کیجئے گا، نالین لے کے جاتے ہیں گھر گھر میں مالکان، نالین لے کے جاتے ہیں گھر گھر میں مالکان، شیر صاحب لکھتے ہیں کہ نالین لے کے جاتے ہیں گھر گھر میں مالکان، ثابت ہوا کہ عرش پہ گھر مصطفیٰ کا ہے، ثابت حکم موسیٰ کو ہوا نالین اتارو طور پر، حکم موسیٰ کو ہوا نالین اتارو طور پر، حکم محمد کو ہوا نالین پہنے آؤ ادھر، تم کہاں موسیٰ کہاں وہ اور تھے تم اور ہو، تیرے صدقے عرش پیدا تم ہمارے نور ہو، سبحان اللہ، نالین لے کے جاتے ہیں گھر گھر میں مالکان، ثابت ہوا کہ عرش پہ گھر مصطفیٰ کا ہے، اور شیر سماعت کیجئے گا، نعت نبی مدینے کی گلیوں میں پڑھوں، نعت رسول نعت نبی مدینے کی گلیوں میں پڑھوں، یہ شوق ابتدا سے مجھے انتہا کا ہے، یہ شوق ابتدا سے مجھے انتہا کا ہے، لکھا ہوا کلام ہے، قوسین کی طرح جو سفر مصطفیٰ کا ہے، محبوب سے ملے ارادہ خدا کا ہے، سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں چاہتی ہوں اسی نعت کے حوالے سے سنا دوں۔ ڈاکٹر صاحب توجہ فرمائیے گا کہ محمد جس طرف سے ہو کے گزرے تھے شب اسرا، محمد جس طرف سے ہو کے گزرے تھے شب اسرا، وہ رستہ ذو دکھاتا ہے ابھی تک کہکشاں ہو کر۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ موضوع کی طرف تھوڑا سا واپس آتے ہیں، ریاکاری اور خلوص نیت، جس پہ آج ہم بات کریں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک
کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے اور منافق کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہوتا ہے. یعنی ہماری نیت کا زیادہ بہتر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ایک اور حدیث پاک، حدیث قدسی کا میں تذکرہ یہاں پہ کرنا چاہوں گی کچھ اپنے الفاظ میں، اور اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ چلا اور آپ نے بتایا ہمیں کہ 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جس کو مال عطا ہوا اور وہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کے لیے تو درجہ ہے. دوسرے وہ لوگ جن کو مال نہیں ملا لیکن انہوں نے یہ حرص رکھی، یہ نیت رکھی کہ اللہ ہمیں بھی مال ملے تو ہم بھی اسی شخص کی طرح نیکی میں لگائیں. اس کو مال نہ ہونے کے باوجود اس نیت میں اسی شخص کے برابر اجر ملے گا جس کے پاس مال تھا اور اس نے خرچ کیا. دوسرا وہ شخص جس کو مال ملا اور اس نے اس کو عیاشی میں یا اور چیزوں میں صرف کیا، گناہ کے کاموں میں صرف کیا. اور چوتھے وہ لوگ جن کو مال نہ ملا لیکن انہوں نے اس شخص کو دیکھ کے جو برائی میں مبتلا ہے اپنے مال کی سبب یہ حسرت کی یا یہ نیت کی کہ ہمارے پاس بھی ہوگا نا تو ہم بھی اسی طرح سے خرچ کریں گے. تو مال نہ ہونے کے باوجود ان کو اسی بری نیت کے وبال میں اسی درجے کا عذاب اور اسی طرح کی سزا ملے گی جس طرح سے اس شخص کو ملے گی جس نے کہ مال کے ہوتے ہوئے برائی کی. تو آپ اس حدیث مبارکہ کے بارے میں یہ فرا تو میں یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیونکہ قحط پڑ گیا اور بہت زیادہ غذا کی قلت تھی تو ایک شخص بنی اسرائیل کا جو کہ ایک پہاڑ کے ٹیلے کے قریب سے گیا تو اس نے حسرت سے کہا کاش یہ پورا کا پورا غذا ہوتا، میں اس کا سارا اناج ہوتا تو میں اسے لوگوں پر خلق خدا میں تقسیم کر دیتا. تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی، کہا کہ اس شخص سے کہو کہ اس کی نیت کا صلہ اس کو مل گیا، اجر و ثواب اتنا ہی اجر ملا جتنا اگر ہوتا یہ بانٹتا تو اسے بالکل بالکل صحیح. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بعض احادیث ہوتی ہیں لیکن دوسری احادیث سے منسوخ ہو جاتی ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام بڑا آسان مذہب ہے اور اللہ تبارک و تعالی فقط گناہ کی خواہش کرنے پر کسی کو عذاب نہیں دیتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ نیک کام کرتا ہے اللہ اسے اجر عطا فرما دیتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص نیک کام کرتا نہیں فقط سوچتا ہے، ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بھی محروم نہیں کرتا، اسے بھی عطا کر دیتا ہے. اس کے برعکس اگر کوئی شخص گناہ کی طرف جا رہا ہے لیکن اللہ کی حیا آئی اور پلٹ کر واپس آ گیا اللہ تبارک و تعالی اسے اجر عطا کر دیتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ گناہ کرے گا تو پھر اللہ عذاب دے گا یا سزا دے گا. لیکن اگر کوئی شخص گناہ کی طرف ارادہ کر رہا ہے لیکن گناہ نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالی اسے سزا نہیں دے گا اس لیے کہ اس نے گناہ نہیں کیا. اس کے برعکس نیکی کا سوچے کا بھی اللہ تبارک و تعالی اس سوچ پر بھی اجر عطا فرما دیتا ہے. اچھا اب تھوڑی سی بات کو آگے لے کے چلوں گی مولانا آزاد جمیل صاحب آپ کے ساتھ کہ یہ جسے ہم نیت کہہ رہے ہیں، جسے ہم ریا کہہ رہے ہیں، اس کا محور و مرکز کہاں ہے؟ ذہن میں ہے، قلب میں ہے؟ اور کیسے اخلاص نیت حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اس کا طریقہ کار ہے کوئی اس کے لیے کوئی لائحہ عمل ہے؟ دیکھیں آپ کی بات بہت اس موضوع پر ہے کہ ریا اور اخلاص یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ جڑی ہوتی ہیں. ریا اور اخلاص. ریا کا اصل تعلق انسان یہ آنکھ کا دیکھنا یہ دل میں اترتا ہے، پھر دل اس کو دماغ سوچ کے پھر یہ دل پر یہ ساری بات آ کر ہوتی ہے، پھر انسان کے اپنے معاملات میں اس کی چیز کی افضلیت آتی ہے کہ میں افضل ہوں، میں بہتر ہوں. ایک یہ چیز ہوتی ہے. اور دوسری چیز اخلاص ایک ایسی چیز ہے، آپ نے فرمایا اے معاذ دین کے کاموں میں اخلاص کا اہتمام رکھنا، دین کے کاموں میں اخلاص کا اہتمام رکھنا. اور دین اخلاص ہے، دین اخلاص کا نام ہے. اب اخلاص حدیث میں یوں آتا ہے کہ کسی غار میں کوئی بندہ نیک عمل کرے تو اس کا اثر نہیں چھپے گا، اور کسی غار کے اندر کوئی برا عمل کرے اس کا اثر بھی نہیں چھپے گا. اور اخلاص رکھنے والے ہدایت کے چراغ ہیں. اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، ان سے بڑے بڑے فتنے اللہ دور کر دیتا ہے. آپ نے فرمایا جو ریا سے نماز پڑھے گا مشرک ہے، جو ریا سے روزہ رکھے گا مشرک ہے، جو ریا سے صدقہ دے گا وہ مشرک ہے. یہ حدیث ہے. جو ریا سے یہ مشرک کے درجے تک پہنچا شرک اصغر کی بات کر رہے ہیں اس کی. اب جو یہ جو اخلاص والے اب جو اخلاص والے ہوتے ہیں نا، مخلصین لہ الدین،
اب جو مخلصین ہوتے ہیں نا ان کی نشانیاں بتائی گئی کہ مخلصین کیسے ہوتے ہیں. اب ہم اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد کے لوگوں کو دیکھا جائے کہ انہوں نے کیا تربیت لی. انہوں نے یہ تربیت لی اللہ کے نبی سے, یہ تربیت لی. جو پہلے کرتے تھے منصب نے ان کے اندر ریا نہیں ڈالی, منصب نے ان کے اندر ریا نہیں ڈالی. ابو بکر رضی اللہ عنہ کچھ یتیم بچیوں کے بکریوں کا دودھ دہا کرتے تھے. جب وہ خلیفہ بنے تو فرمایا اب تو آپ نہیں آئیں گے. کہا نہیں, میں آیا کروں گا, جو تم سے وعدہ ہے وہ وعدہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلافہ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ کوئی کام ہے میری خدمت کا, کوئی غریب جس کی میں مدد کروں کا؟ کوئی نہیں. اب یہاں اخلاص نہیں, اب یہاں خلوص کی یہ بات ہے کہ کس طرح اپنے عمل کو چھپانا. اخلاص اس چیز کو کہتے ہیں, اپنے عمل کو چھپانا, ظاہر نہ کروانا. اب ایک حضرت عمر آتے ہیں بڑھیا کے پاس, گھر سارا دھلا صاف ستھرا, پانی بھی رکھا ہوا ہے, ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں, ہر چیز برابر ہے. انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ کون کرتا ہے؟ کہ بھئی ایک آدمی آتا ہے وہ کر لیتا ہے, مجھے نہیں پتا کہ کون ہے. اگلے دن وہ پھر آئے, پھر گھر صاف, پھر حضرت عمر پھر رضی اللہ عنہ پھر آئے, پھر گھر صاف. پھر تیسرے دن وہ صبح فجر رات میں آ کر بیٹھے ہوئے, اوکے کون آتا ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی چپل ہاتھ میں لیے ہوئے یوں آ رہے ہیں, یوں چپل ہاتھ میں لیے ہوئے اور آ کر اس گھر میں گئے. انہوں نے یوں دیکھا کہ کون؟ ابو بکر تو, میں تو تم سے آگے کبھی نہیں بڑھ سکا. یہ اخلاص کا مادہ جب اپنے اندر ہے. اور ایسا بھی لوگ, امام زین العابدین رضی اللہ عنہ وفات کے وقت میں جب ان کے پیٹھ, غسل کے وقت ان کا پیٹھ دیکھا گیا تو فرمایا بوریوں کے نشان تھے, بوریوں کے نشان پیچھے پڑے ہوئے تھے. کہا یہ کیسے؟ تو ان کے خدام نے کہا یہ انہوں نے 100 غریبوں کے گھر کا انہوں نے ذمہ داری اٹھائی رکھی تھی, 100. اور ایک آدمی جس نے اخلاص, وہ اثر بھی کرتا ہے, یہ اخلاص جو ہے نا, اخلاص یہ اثر کرتا ہے. ایک آدمی نے کسی کے گھر پہ سامان ڈالا, اگلے دن شور ہوا, ہوئے کسی نے زانیہ عورت کے گھر پہ مال دے دیا. اس نے جب یہ دیکھا میں اتنی بدکار عورت, مجھے یہ ملا, انہوں نے کہا یہ میرا صدقہ غلط ہو گیا, میں کل پھر کرتا ہوں. پھر انہوں نے سامان لیا, ایک کے گھر پہ ڈالا, صبح اعلان ہوا, ہائے ہائے کسی نے چور کے گھر پہ سامان دے دیا. انہوں نے کہا یہ کیا؟ وہ چور کے گھر پہ میں نے دے دیا. آخر وہ پریشان ہوئے کہ ایک میں نے چور کے گھر پہ دی, ایک زانیہ عورت کے گھر پہ میں نے دیا, یہ کیا ہوا؟ جب وقت کے نبی پر یہ بات اتری, کہا یہ چور اچھا چور نے چوری سے توبہ کی, میں چور ہوں, اللہ نے مجھے گھر پہ دیا. اس کا اخلاص تھا نا, اس کی اخلاص کی برکت نے اسے چوری سے نکال دیا. اخلاص اثر کرتی ہے, اخلاص کے اندر ایسا کانٹیکٹ ہے, یہ فوراً اثر کرے گی آپ. چور کو چوری سے نکالا, زانی عورت کو زنا سے نکالا, یہ کیا ہے؟ اخلاص کی برکت ہے. یہ بھی بتا دیجیے کہ بعض اوقات لوگ چاپلوسی بہت کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے کچھ بات کرتے ہیں, ان کی پشت کے پیچھے کچھ بات کرتے ہیں, اور بعض اوقات بہت ہی زیادہ یہ دوگلاپن جو ہے حد سے بڑھ جاتا ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں کیا حکم؟ بالکل, ہاں بالکل فرح, یہ بات آپ کا سوال بڑا دلچسپ ہے, لیکن میں مولانا صاحب کی اس بات کو آگے بڑھاؤں گی. آپ نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا تذکرہ کیا. روایت یہ بتاتی ہے کہ آپ حج پر جایا کرتے تھے, 25 حج پاپیادہ کیے, لیکن آپ ایسے لوگوں کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے جہاں پر لوگ آپ کو نہیں جانتے تھے, اجنبی لوگوں کے ساتھ, اور وہاں پر آپ حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے, مسافروں کی, زائرین کی خدمت کیا کرتے تھے. اب اگر ان میں سے کسی کو پتہ چل گیا کہ آپ فرزند رسول ہیں تو لوگ ادب اور احترام کیا کرتے تھے کہ, اور کہتے تھے کہ عذرخواہی کرتے تھے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ خاندان رسالت سے تعلق رکھتے ہیں. تو امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے تھے کہ میں اسی لیے نہیں کسی کو پتہ چلنے دیتا کہ لوگ میرا تکریم کریں گے اور میں حاجیوں کی خدمت سے محروم رہ جاؤں گا. تو یہ جو دو رخا پن ہے, یعنی آپ زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے, دل پہ کچھ اور ہوتا ہے, آپ سامنے تعریفیں کرتے ہیں, پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں, تو دو رخا آدمی جو ہے اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنمی ہے. صحیح. میں آپ کو بتاؤں, قال فبعزتک لأغوین اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. شیطان بھی مخلصین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بالکل بالکل. اس نے کہا کہ رب تیری عزت کی قسم میں سب کو بہکاؤں گا, لیکن عباد مخلصین کو میں نہیں بہکا سکتا. بالکل. تو جو اخلاص ہے نا, وہ کیسے حاصل ہوگا, یہ درجہ کیسے حاصل ہوگا؟ میں بھی آپ کو ایک ایگزامپل بتاؤں. بنی اسرائیل کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم احیاء العلوم میں امام غزالی نے لکھا کہ ایک شخص تھا جو اللہ کی عبادت اور ریاضت کرتا تھا. اسے اللہ تعالیٰ کے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ایک درخت بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی, اس کی عبادت شروع کر دی. لہٰذا اسے بڑا غصہ آیا, جلال آیا, اس لیے کہ اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ فقط میری ریاضت کرتے رہو
اور عوامر و نواہی کا کام نہ کرو. لہٰذا وہ نکلا کلہاڑا لے کر میں اس درخت کو کاٹوں گا. راستے میں شیطان ایک بوڑھے شخص کی صورت میں آ گیا. اس نے کہا کہ میں تجھے نہیں جانتا. دونوں کی کشتی ہو گئی. اس عبادت گزار نے شیطان کو پٹخ دیا. شیطان نے بڑی منت کر سے جان چھڑائی کہ میں تجھے کچھ دیتا ہوں. اس نے کہا کہ میں تجھے مال دیتا ہوں, دولت دیتا ہوں, کسی طریقے سے باز آ جا. اس نے پھر اس سے اٹھا کر مار دیا. اس نے کہا نہیں. اچھا چلے تیسری مرتبہ پھر اس نے کوشش, اس نے کہا ایسا کرتے ہیں, دیکھو تم نبی بھی نہیں ہو, تم کوئی مسلم بھی نہیں ہو, اللہ نے تمہیں مکلف نہیں کیا کہ تم لازم اس کو کاٹو, تم اپنی عبادت کرتے رہو, اللہ کوئی نبی کو بھیج دے گا, تمہیں تو حکم نہیں آیا. ایسا کرتے ہیں کہ تم جب سو گے تو تمہیں 2 دینار مل جایا کریں گے اور تم عبادت بھی کرتے رہو. اس نے سوچا, اس نے بولا چلے ٹھیک ہے, میں مفلوق الحال بھی ہوں, کچھ میری اعانت بھی ہو جائے گی. لہٰذا وہ جا کر سو گیا. دیکھا کہ دینار مل گئے, دوسرے دن مل گئے, تیسرے دن نہیں تھے. وہ غصے میں آیا کہ اس شخص نے جو ہے میرے ساتھ بے وفائی کی. دوبارہ کلہاڑا لے کر نکلا اور پھر شیطان آ گیا کھڑا ہو کر. اب جب کشتی کی تو شیطان نے اسے گرا دیا اور بالکل وہ شخص چونٹی کی طرح اس کے نیچے آ گیا. اس نے کہا کہ معاملہ کیا ہے, کل پرسوں تو میں نے تجھے گرا دیا تھا, آج تو نے مجھے گرا دیا. اس نے کہا میں شیطان ہوں, بات یہ تھی کہ اس وقت تو اللہ کے لیے نکل رہا تھا, تیری عبادت, تیرا ایک ایک قدم اللہ کے لیے اٹھ رہا تھا, لہذا تجھے اللہ نے یہ طاقت دی کہ تو نے مجھے شکست دے دی, لیکن چونکہ اب تو اپنے لیے نکل رہا ہے, اخلاص ختم ہو گیا ہے, اپنا لالچ, اپنا حرص, اپنا طمع آ گیا ہے, لہذا اب میں تجھ پر حاوی ہو گیا.